السلام علیکم، دس از مین نسا لائیو ود نسا میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج بہت دنوں بعد جو ہے وہ ہمارا باہر نکلنا ہوا تھا، اور یہ بھی جو ہے نا وہ صبح کا ٹائم تھا۔ نہیں تو کافی اکثر دنوں میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے باہر کسی نہ کسی کام سے جو ہے نکل جاتے تھے، یا جو ہے کہیں آؤٹنگ پہ صبح کے وقت نکل گئے۔ پر ابھی جو ہے کافی لمبا گیپ آ گیا تھا، بہت ٹائم بعد جو ہے ہم گھر سے باہر نکلے تھے، اور ابھی بھی جو ہے بمجبوری ہم لوگوں کو نکلنا پڑا تھا، کیونکہ میرے بیٹے کے جو ہے نا کالج کہ ایڈمیشن کی پروسیس کی جو ہے وہ چیزیں ساری جو اس کا تھا وہ چل رہا تھا، اور ہمیں جو ہے نا جانا ضروری تھا۔ فرسٹ آف آل مجھے جو ہے کالج وزٹ کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ کالج کس طرح کا ماحول ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا ماشاء اللہ سے اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی چیزوں کو جو ہے سب دیکھ بھال کر ہی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کام، اور بس اللہ کی حفاظت میں یہاں پر جناب ہمارا جو ہے نا وہ جھگڑا ہوا، اور یہ چیز جو ہے مطلب ایک ان ایکسپیکٹڈ ہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے گھر سے نکلیں اور اس طرح سے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے نا سوچی سمجھی ہوتی ہے، یہ بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بس ہمارے پاس سمجھے اللہ کی مدد آئی، جو لوگ ملے وہ بہت اچھے ملے اور بھرپور جو ہے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ غلطی جو ہے وہ سامنے والی کی تھی اور بس ہماری یہ غلطی تھی۔ ہم نے یہ نیکی کری، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ آپ رک جائیں، اس بیچارے کو جو ہے کہیں چوٹ نہ لگی، اور واقعی آج کل کے دور میں نا کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور بھلا کرنا نا آپ الٹا جو ہے وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گیا، اور اس کے نہ کوئی کھریچ آئی، نہ کہیں چوٹ لگی، نہ اس کی بائک کو جو ہے وہ کچھ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں نا مطلب اس نے کہا کورٹ میں لے کر جاؤں گا، اور میرے ہسبینڈ نے یہاں تک کہا کہیں چوٹ لگی ہے کچھ ہے تو میں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، ایمرجنسی میں دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات ہے تو پھر پولیس اسٹیشن چلو، یعنی کہ یہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ باتیں نہ بناؤ۔ پر خیر بس اللہ نے جو ہے نا وہ ہماری جان چھڑائی، اور اس انسان سے جو ہے وہ پیچھے چھڑایا۔ یہی کہتی ہوں کہ دن میں جو ہے نا آپ نے جب صبح کے وقت نکل رہے ہیں، صدقہ دے کر نکلیں، اپنی نماز قرآن جو ہے وہ کریں۔ میں نے جو ہے اتفاق ہے صدقہ وغیرہ نہیں دیا تھا، نماز وغیرہ تو الحمدللہ پڑھی تھی، اور ابھی جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 14 اگست کی جو ہے وہ تیاری، اور بلاگ جو ہے یہ میرا مطلب 14 اگست تو گزر گئی ہے، اس کے بعد ہی آ رہا ہے، اور یہ نیچے جو ہے نا کہیں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تھا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، پر پتہ نہیں میں کیوں نہیں کر پائی، میں نے وائس اوور ہی نہیں کرا تھا۔ بعض اوقات جو ہے نا اتنی سستی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں جاتا، اور آپ جو ہے نا مطلب ایک گھر کے سب کام میں کر رہی ہوں، ساری چیزیں کر رہی ہوں، پر اپنا جو یہ میرا کام ہے نا یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھ سے کوئی بلاگ مطلب میں بنا رہی تھی پر ایڈٹ نہیں ہو رہے تھے، ایڈٹ کر رہی تھی تو وائس اوور نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ انتہا کی جو ہے نا وہ سستی، اور ساری چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ اچھا لائف میں ایسا فیس آتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو چیز ہے نا مطلب مجھے بہت مطلب غصہ بھی دلاتی ہے۔ میں مطلب ایکٹیو ہوتی ہوں نا، میں اچھی ہوتی ہوں، اور جب مجھ پہ سستی آ جاتی ہے نا، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے میرے سارے جو کام ہے نا وہ رک رہے ہیں، اور میری کوئی چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ راستہ ہمارا اچھا خاصا لمبا تھا، کیونکہ کالج جو ہے یہ کافی دور تھا، پر پھر بھی جو ہے جس ہم کام کے لیے نکلے تھے نا وہ بس کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، جو میری ملاقات تھی بس وہ ہو جائے۔ چھوٹی سی ایک میٹنگ تھی ہماری جو مجھے کرنی تھی، اور پورا اصل میں جو ہے نا مجھے کالج ایک یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھیجنے سے پہلے جو ہے نا انسان کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کرنی پڑتی ہیں، اور ایک ماں باپ کے ناطے نا آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے وہ بالکل بچوں کی مطلب بچے آپ کے جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا، اس چیز کو جو ہے وہ نبھانا ہی پڑتا ہے، اور یہ فرض جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دل سے اگر اس چیز کو مطلب اگر اپنی جھنجھٹوں کو اور چیزوں کو سوچتے ہوئے بھی نا ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی کہ ہم بچوں کی جو ان پہ نظر ہے اور جو ان کی چیزیں ہیں نا ان کو چاہتے ہوئے بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے کالج آ کے مجھے الحمدللہ تسلی ہوئی کہ میرے بیٹے کا جو انتخاب تھا نا، جو اس نے دیکھا تھا، جو چیزیں چوز کری تھی وہ ساری جو ہے وہ اچھی تھیں، جو سر وغیرہ یہاں پر یہ ساری پکچرز لگی ہوئی ہیں وہ اس نے مجھے دکھائی، میں نے سب دیکھا۔ یہاں پر جو ہے ایک سر اس کی کوچنگ کے بھی تھے، تو الحمدللہ اچھا لگا مجھے، اور آگے جو ہے وہ بس انسان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جہاں رہ رہا ہے، جس جگہ پڑھ رہا ہے، تو ماحول تو جیسا بھی ہو، آپ کا اپنا ماحول اور آپ کی جو ایک اپنی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور جو مطلب آپ ہوتے ہیں نا آپ کو اسی طرح کی گیدرنگز جو ہے وہ پھر ملتی ہیں، تو نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی گیدرنگ اور اپنی محفل جو ہے نا وہ خود ہی بناتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو پھر ویسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کے ارادے اچھے اور نیک ہونا، تو پھر اللہ جو ہے وہ آسانی ہی کرتا ہے۔ تو اس چیز پہ جو ہے میں مطمئن ہوں، اور مجھے تسلی ہے، اور انشاءاللہ پھر پورا بھروسہ بھی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا۔ اس کو فرینڈس وغیرہ بھی اپنے اچھے ملیں گے یہاں پہ، ایک آدھ فرینڈ تو جو ہے وہ اس کا کوچنگ کا ہی ہے، تو مجھے مطلب اتنی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ تو بس اللہ کی حفاظت میں کر کے جو ہے نا میں نے اس کو مطلب کالج مجھے پسند آ گیا تھا، اور میں نے جو ہے وہ اوکے کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے میں گھر آئی، اور گھر پر آ کر جو ہے جو میرے کام تھے باقی جو میں چھوڑ کے گئی تھی وہ میں نے کرے۔ دودھ جو ہے یہاں پر ابھی بوائل کرنا تھا، ساتھ میں جو ہے میرے
باہر گارڈس کا جو نمبر ہے وہ تھا، یعنی کہ اوور آل جو ہے وہ سبھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر میں آئی تو مجھے جو ہے آ کے ناشتے وغیرہ کا وہ کرنا تھا، میں نے وہ کرا، ساتھ میں جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے نا آج کل براؤن بریڈ منگوائی ہوئی ہے، اور فار ویٹ لاس بھی یہ اچھی ہوتی ہے۔ میں نے مطلب لوگوں سے تو سنا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، پر خیر مجھے ویٹ لاس میں جو ہے وہ اس سے بہت ہیلپ ہوئی ہے۔ ساتھ میں جو ہے میرا قہوہ بھی ابھی بنا رکھا ہوا تھا، یہ بھی جو ہے فار ویٹ لاس ہے، اور ساتھ میں جو ہے بس میں اپنی چائے بناؤں گی، یعنی کہ جو دن بھر کی اب روٹین ہے نا میری، وہ سمجھیں اب اسٹارٹ ہوگی۔ جو کام تھا باہر کا وہ تو جو ہے کر لیا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بتاؤں کہ بچوں پہ نا ہم اپنے یہی کہتے ہیں کہ فلاں جیسے انسان جو ہے وہ ایسا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، تو دیکھیں انسان نا اپنی اولاد کو بہت اچھی اور چاہتا ہے کہ اس کی جو پرورش ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہی کرے، تو ہم کسی کے بچوں کو ایک دم بلیم کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر یہ سوچیں آپ کے بچوں کو کوئی ایسا بول دے تو آپ پہ کیا گزرے گی، تو ہمیشہ جو ہے نا دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے ہی بولا کریں، اور وقت جو ہے نا وہ پھر آپ کے اوپر بھی آتا ہے، سب کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی جو ہے نا کسی کی پرورش پہ یا کسی ماں باپ کی جو ہے نا آپ لوگ چیزوں کو دیکھ کر اور اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس انسان نے جو ہے نا اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کتنی محنت سے اور کتنی مشقت سے جو ہے وہ پالا ہے۔ تو بچوں کی جب گروئنگ ایج ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو کر مطلب اسکول لائف کو چھوڑ کر کالج پہ جاتے ہیں، اور پھر ساری چیزیں مطلب تھوڑی سی نا، اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز پر جو ہے نا وہ نظر رکھنی پڑتی ہے، اور جگہ جو ہے کوئی غلط یا خراب نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے نا اپنی جہاں پر جاتا ہے نا وہ اپنی پہچان اور اپنی شناخت جو ہے وہ خود ہی کراتا ہے۔ اگر اچھی صحبت ہے، اچھی پرورش ہے، تو اسے لوگ بھی اچھے ملیں گے، اور ہمیشہ جو ہے نا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط ہے، تو اس طرح سے نا بچوں کے اندر ایک کمتری کا جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے ان کے اندر، وہ خود اپنی شخصیت کو نا پھر ایک کمتر نظریے سے جو ہے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا اپنے بچوں کو، یعنی کہ بیٹیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا دبا کر اور تھوڑا سا جو ہے نا انہیں ان کا جو ہے تھوڑا سا پتا مار کر نا ان کا دف مار کر اٹھایا جائے۔ باقی یہی بات ہے، بیٹیوں کو اگلے گھر جانا ہوتا ہے، ان کو نا آپ نے یہ ساری چیزیں بھی سکھانی ہے، ساتھ میں دنیا داری بھی سکھانی ہے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بھی دبا کر اٹھایا جائے۔ تو میں تو جو ہے مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمجھاتی ہوں، سکھاتی ہوں، پر ایک لمٹ میں جو ہے نا کر رکھتی ہوں، اور بیٹوں کو یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ باہر کی دنیا بھی دیکھنی ہے، باہر جو ہے وہ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ملنا جلنا ہے، تو اس حساب سے جو ہے انہیں تھوڑا سا مطلب لڑکیوں کو میں کہتی ہوں کہ لڑکوں کے مقابلے نا تھوڑا سا اور زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں تو جو ہے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہے، بیٹے تو رہتے ہی ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ اب بات یہ آ گئی، لوگ بیٹے اور بیٹیوں میں جو ہے نا وہ فرق کرتے ہیں، دونوں کو جو ہے برابر اٹھائیں، دونوں کو جو ہے آپ نے نا بالکل اس طرح سے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی چیزوں کو لے کر چلنا ہے کہ آگے زندگی میں نہ بیٹوں کو مشکلات ہوں نہ بیٹیوں کو مشکلات ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو بیٹیوں کو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ان کی پڑھائی بھی اگر کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بیٹیوں کی پڑھائی تو تھوڑی سی اور زیادہ بہتر اور اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگلے جب یہ گھر جائیں گی، ان کی اولاد ہوگی، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کوئی پڑھائیاں وغیرہ آج کل اتنی زیادہ مشکل ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ یہ ٹیوشن وغیرہ پڑھوا سکیں، یا جو ہے مطلب ان کی جو ہے وہ کوچنگ وغیرہ کر سکتے، تو انہیں خود اتنا آنا چاہیے یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خود دیکھ سکیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں ایک اس طرح سے ایک بات کر رہی ہوں کہ آگے وقت اور حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ پاک بچوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سب کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ آج کل جس طرح سے حالات ہیں، اور عورتیں، لڑکیاں جو ہے وہ اپنے مردوں کے مطلب شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈس کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ جو ہے کوئی برائی ہے۔ تو بس بچے جو ہے نا وہ آپ کے برابر ہونے چاہیے، اور بیٹیاں تو ویسے بھی ماں باپ کے بہت قریب ہوتی ہیں، ماں باپ کو محبت بہت ہوتی ہے، ویسے باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں بیٹیاں، اور بیٹے جو ہے وہ ماں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو میں تو اپنے بچوں کو بھی نا بہت زیادہ مطلب ان کو پیمپرڈ کرتی ہوں، ان کو بہت زیادہ نا میں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو مطلب میں کمتری کا شکار ہونے نہیں دیتی، ان کو میں ہمیشہ جو ہے نا طاقتور انسان جو ہے وہ سمجھتی بھی ہوں، اور چاہتی بھی ہوں کہ یہ جو ہے بہت مضبوط بنے، ان کے اندر جو ہے نا لوگوں کی طرف سے نا کوئی مطلب نگیٹیوٹی نہ آئے، ان کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، اور وقت اور حالات جو ہے نا یہ ہر طرح کے فیس کر سکیں۔ اولاد جو ہے وہ سب کو ہی پیاری ہوتی ہے، تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی پرورش کرے، اس کی تعلیم اچھی کروائے، اور آج کل کے
کے تو جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے حالات ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا موبائل نے بالکل ہی اسٹک کر کے رکھ دیا ہے. میرے بیٹے کا انٹرویو تھا تو وہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ جو چیز آپ کو پڑھائی سے روکے نا آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کا آرام ہے. آپ آرام کرنا چاہتے ہیں پر آپ کو پڑھنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے. تھوڑا سا ہارڈ ٹائم ہے جو آپ نے دیکھنا ہے, باقی آپ کے لیے پھر آسانی ہے. ساتھ میں یہ موبائل آ گیا. موبائل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پڑھائی سے روکتا ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں اگر ہم انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں نا تو پھر ہمارے بھی بچے جو ہے نا پھر ہر طرح سے جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائیں. پہلے کے دور کے کیا بچے تھے, یہی تھے نا کہ ان کے پاس جو ہے موبائل فونس نہیں ہوتے تھے, تھوڑی سی سختی ہوتی تھی. اب آج کل تو جو ہے ماں باپ نے بچوں کو مقابلے کے طور پہ جو ہے وہ دے دی کہ فلاں بچے کے پاس جو ہے موبائل ہے, ہمارے بچے کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے بچے ایک دوسرے سے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے امی ابو نے تو ان کو موبائل دیا ہوا ہے, ان کے پیرنٹس کو تو ان پہ بھروسہ ہے, ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. تو یہ چیزیں نا پھر ہرٹ کرتی ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ آج کل کے پیرنٹس مجبور ہو کے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں. یہاں پر جو ہے ساتھ میں نا بھی میں بس کچن میں ہی آئی تھی اور کچن میں آنے کی دیر ہوتی ہے جناب, تو میرے تو جو ہے وہ گھر میں فرمائشی پروگرام چل جاتا ہے. موسم اچھا تھا تو بچوں نے جو ہے کہا کہ کیوں نہ جو ہے آلو کی پھلکیاں جو ہے وہ بنا لیں اور ساتھ میں پکوڑے. تو اچھا میں نے کہا چلیں بچوں کے لیے یہ بناتی ہوں. ہری مرچیں بھی رکھی ہوئی تو پھر میں نے جو ہے یہ بھری ہوئی ہری مرچیں بھی وہ فرائی کر لی تھیں اور روٹی کے ساتھ تو جو ہے یہ بہت مزے کی لگتی ہیں. تو پکوڑے جو ہے میں نے بنائے, ساتھ میں جو ہے رات کے کھانے کے لیے زیرے کے آلو میں نے بنائے تھے. اور بس کھانا وغیرہ ساتھ ساتھ رکھ دو نا تو یہ سارے کام آپ کے جو ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ نمٹ جاتے ہیں. پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ پھلکیاں پکوڑے بنا کر جو ہے رکھتی ہوں, بچوں کو دوں گی تو اس کے بعد جو ہے نا میں رات کے کھانے کا کر لوں گی. پر جب ساتھ ساتھ کر لو نا سارے کام تھوڑی سی جو ہے وہ طاقت اور ہمت تو لگتی ہے, پر سب چیزیں ایک ساتھ نمٹ جاتی ہیں. پکوڑے جو ہے ماشاء اللہ یہاں پہ ہمارے بہت مزے کے بنے تھے, بالکل جو ہے نا یہ بازار جیسے بنے تھے, اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا تھا. تو یہاں پر جو ہے کرسپی اور گرما گرم پکوڑے جو ہے بس میں نے نکالے اور بچوں کو دی. شام کے ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو بس آگے یہی کہوں گی, میری یہی دعا ہے جن جن کے بچے لائف میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی زندگی میں جو ہے اسکول ختم ہو کے کالج آیا ہے, کالج ختم ہو کے جو ہے بچے پھر یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں. تو یعنی کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کل کو اگر ہم سوچیں تو ہم اسٹیپس پہ تھے, ہم اسکول جاتے تھے, ہمارا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا, ہمارے پیرنٹس نے یہ ساری ذمہ داریاں اٹھائی تھیں. اور واقعی میں حیران ہوتی ہوں کس طرح سے جو ہے نا ہمارے پیرنٹس نے ساری چیزیں جو ہے وہ کری, اور اب ہم جو کر رہے ہیں تو یعنی کہ مطلب کرنا تو سب کو ہی پڑتا ہے. پر یہ ہوتا ہے کہ وقت جب چینج ہوتا ہے نا اور حالات جب تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں زندگی کی, جو آپ کی جو اسٹیپس ہیں اس میں چینجنگ آتی ہے نا تو پھر جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں. یعنی کہ پہلے ہم بچپن میں تھے, ہمارا بچپنا تھا, لڑکپن تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. پھر جب ہمارے بچے ہوئے, ان کی اسکول گوئنگ جب ہوئے, وہ آگے ان کی ایج بڑھی, تو اب الحمد للہ میرے جو بیٹا ہے اس کا وہ لیول کمپلیٹ ہو کر جو ہے وہ اس کا بھی ایڈمیشن کالج میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خوشی تو دیتی ہیں. پہلے میں سوچتی تھی بچے چھوٹے ہیں, یہ کب بڑے ہوں گے, کب بڑے ہوں گے, مطلب ان کی جو یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں, فیڈر بوائلس کرنا, ان کے جو ہے پیمپر چینج کرانا, ان کو واش روم لے کر جانا, یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا. میں سوچتی تھی بچے بڑے ہو جائیں, بس اللہ پاک ان کو بڑا کر دیں. یعنی کہ پھر وقت اتنی جلدی گزرا اور ماشاء اللہ بچے اتنی جلدی بڑے ہو گئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کل تک جو ہے اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میں یہی دیکھتی ہوں میرے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے, ان کی ویڈیوز اکثر گزرتی ہیں تو کتنے کیوٹ اور ماشاء اللہ سے مطلب اتنے پیارے جیسے لگتے ہیں. اور اب جب دیکھو تو ماشاء اللہ الگ جو ہے چینج ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, یہ ایک الگ لائف ہے. اور مجھے لگتا ہے پہلے والی لائف جو ہے وہ زیادہ آسان تھی. آپ بچوں کو جو ہے آرام سے کمرے میں چھوڑ کر, اور کوئی ہیلپر ہے اس کے پاس چھوڑ کر اپنے مطلب مارکیٹ وغیرہ چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ, کوئی مطلب ٹینشن نہیں ہوتی تھی, اتنی پریشانی نہیں ہوتا تھا. چھوٹے بچے مطلب روم میں ہیں اور اپنی فیڈر وغیرہ لیں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے, سیٹ ہو جائیں گے, ٹوائس سے کھیل لیں گے. اب جو ہے جب بچوں کی ٹوائس سے نکل کر ایج بڑی ہو جاتی ہے, بچے اب خود کہیں باہر جا رہے ہیں, تو ایک الگ ٹینشن جو ہے نا وہ دل و دماغ پہ سوار ہوئی بھی ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جائیں, جلدی آئیں, دیر سے نہ آئیں. یعنی کہ ہمارے پیرنٹس والی ساری عادتیں ہمارے اندر جو ہے وہ آئی بھی ہوتی ہیں, اور ہم جو ہے نا خود بچوں کو لے کے اب اس طرح پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ہمارے لیے ہوتے تھے.
تو ہر کسی کی لائف میں جو ہے نا وہ ایسا ٹائم آتا ہے، اور جب وہ ٹائم تھا تو ہم چاہتے تھے کہ جلدی گزر جائے. اب یہ ٹائم ہے نا تو میں چاہتی ہوں یہ ٹائم بہت آہستہ آہستہ گزرے. اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ہم اچھے سے انجوائے کریں. ان کی زندگی جو ہے نا وہ مطلب ہم سب مل کر جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بہت اچھے سے اسپینڈ کریں، کیونکہ زندگی اور وقت جو ہے وہ اتنی جلدی گزر رہا ہے کہ آگے جو ہے اب دیکھیں گے ہم کچھ سال بعد انشاءاللہ خیر کے ساتھ ان کی شادیوں کا ٹائم ہوگا، پھر ان کی اپنی فیملیز ہوں گی، یعنی کہ سب جو ہے اپنے الگ الگ جو ہے نا وہ زندگیوں میں لگ جائیں گے. پھر بہن بھائی یہ سب جو اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی کبھی اکٹھے تھے، بہن بھائی سب اپنے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور سب جو ہے پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی مصروفیتیں، اپنی زندگیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملنے کا بھی آپ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا. تو یہی زندگی ہے، اور یہی رشتے پر رشتے ہمیشہ جو ہے بنا کر رکھیں. کبھی بھی جو ہے نا رشتوں کو توڑنے والے نہ بنیں، رشتوں کو ہمیشہ جوڑنے والے بنیں، اور رکھیں رشتوں کو سنبھال کے پیار محبت سے. میں تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہی سکھاؤں گی، اور یہی جو ہے انہیں کہتی بھی ہوں کہ آپس میں نا پیار محبت سے رہو. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا ان کی تربیت اور جو ان کی رہن سہن ہے اور جو ان کی خواہشیں اور جو ان کی خوشیاں ہیں وہ برقرار ہیں، اور تربیت ان کی بہت اچھے طریقے سے ہو. تو بس یہاں پر تھوڑی سی میں ایموشنل ہو گئی بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ہر انسان جو ہے نا وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور اپنے بچوں سے سبھی کو جو ہے وہ بہت پیار ہوتا ہے. دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ان کی آنے والی جو منزلیں ہیں، جو ان کی جو ہے لائف میں جو چیزیں ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ آسانی اور خوب ترقی کریں. آپ کے بچے بھی، میرے بچے بھی، ہم سب کے. تو یہاں پر اب میرے جو پکوڑے تھے وہ بھی ریڈی ہو گئے. پھلکیاں میں نے دوبارہ فرائی کر لی تھیں، ساتھ میں جو ہے یہاں پہ ہماری جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی فرائی ہو گئی تھیں، اور مزے سے ہمارا جو ہے نا یہاں پہ شام کا جو ہے وہ چائے کا بندوبست ہو گیا تھا. آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا رکھیں، بہت سا خیال. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.